کاٹے نہیں کٹتے لمحے انتظار کے، نظریں جما کے بیٹھے ہیں رستے پہ یار کے۔ فراق، جدائی، تنہائی، وچھوڑا اور یہ دوریاں کبھی کبھی انسان کی دل کی دوریاں ہو جاتی ہے، وہ چاہے نزدیک ہو یا دور ہو، لیکن دل کی دوریاں نہیں مٹتی ہے۔ اور کئی لوگ بیچارے اپنے پریوار سے، اپنے دوستوں سے، اپنے قرب و جوار کے ساتھیوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ 7 سمندر پار چلے جاتے ہیں، تو کئی سٹیوں میں الگ الگ مقامات کے اوپر لوگ رہ کے جاتے ہیں، اور یادیں ان کی آتی رہتی ہے۔ وچھوڑے جا فٹل زباں دکھن تھا، تو وہ وچھوڑا، وہ فراق، وہ جدائی، وہ تڑپنا اور وہ ایک آہیں بھرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی تپڑ کے لیے آہیں بھرتا ہے، کوئی دوست کے لیے، کوئی اپنی محبوب شخصیت کے لیے، کوئی معشوقہ کے لیے، کوئی محبوبہ کے لیے، تو کوئی اپنے شیوخ کے لیے، کوئی اپنے اساتذہ کرام کے لیے، کوئی اپنی اولاد کے لیے، کوئی اپنے والدین کے لیے۔ یہ فراق، یہ جدائی، یہ تنہائی، یہ وچھوڑا کئی پرکار کا ہوتا ہے، الگ الگ اس کی کیٹیگریز ہے، ٹھیک ہے نا، نوعیت ہے، اقسام ہے۔ لیکن جدائی خدا کرے کسی کو نہ ہو، اور دل تو مل کے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، فزیکل جدائی ہو سکتی ہے، ہم کہیں دور رہ سکتے ہیں، لیکن دل ہمیشہ ایک دوسرے کے قریب رہتا ہے۔ اور تو نہیں تو کیا تیرے یادوں کے سہارے جی لیں گے، تو اس طریقے کا بھی ہوتا ہے دوستو۔ اور وچھوڑا جو ہے، یہ جدائی جو ہے، فراق جو ہے، یہ واقعی ایک ایسا المناک اور ایسا دردناک اور ایسا ایک رنج و الم بھرا اور ایک صدمہ سے پر ایک کیفیت لے کے آتی ہے انسان کے اوپر، کہ وہ تارے گن گن کے راتوں کو گزارتا ہے، در و دیوار کے اوپر نظر ڈالتا ہے تو اس کو وہ اپنی محبوبہ یا اپنا محبوب شخص نظر آتا ہے۔ یہ محبت کا ملکہ جو اللہ نے رکھا ہے، اس کا کانٹیکٹ دل کے ساتھ ہے، اس کا میکینزم ہارٹ کے ساتھ جڑتا ہے۔ اب یہ دل تم خوف خداوندی میں ڈبا رہے ہو، یا کسی صنف نازک میں ڈبا رہے ہو، یا کوئی ان لیگل ایشو میں اس کو پھنسا رہے ہو، دل ہے، دل پر کس کا زور ہے، دل بھر، دل کے آگے ہر کوئی ہارا۔ یہ جس پہ آ جائے تو ہٹتا نہیں، اور ہٹ جائے تو پھر لگتا نہیں، منانے سے مانتا نہیں۔ تو یہ ہے، دل ایک نازک اور نرم ایک ٹکڑا ہے، لطیف اور حساس ایک ٹکڑا ہے، جو انسان کے سینے میں بستا ہے، انسان کی باڈی کے بیچوں بیچ بستا ہے، اور یہ گاڑی کے اندر جو انجن ہوتا ہے اس کی حیثیت رکھتا ہے۔ بدن کی ایک کیپٹل جگہ ہے، جانے راجدھانی ہے بدن کی، اور یہیں سے سارے خیالات ابھرتے ہیں، پھر دماغ چڑھتے ہیں، اور دماغ پھر دوسرے کو ڈیسیجن لینے کے اوپر وہ ڈیلیوری دیتا ہے۔ تو اس طریقے کے دیکھو دوستو معاملات ہیں، اور دل نرم اور نازک اور حساس ایک چیز ہے جس کو سنبھال کے دوستو رکھو، اور خوف خداوندی میں ڈبا کے اس کو رکھو، ٹھیک ہے۔ ہاں، دل کی جو ڈائلیسس کیا ہے، دل کو ہم تر و تازہ کیسے کریں، کیسے اس کو ڈائلیسس کرتے رہیں، تو اللہ کے ذکر سے کرتے رہو دوستو، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات آپ پڑھتے رہیں، اور زیادہ اگر لوڈنگ بنے تو کہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور زیادہ ہی آپ کو کوئی ڈر محسوس ہو رہا، دل کانپ رہا، دھڑکنیں ہو رہی ہے، سینے کی حرارت آپ کو ایسی بتا رہی ہے کہ دل کنٹرول سے باہر جا رہا ہے، تو آپ یہ پڑھو، یہ بیسٹ ٹیبلٹ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بس یہ پڑھ لیا کرو، یہ سب سے ہائی ڈوز ہے، ہاں، پاورفل دوائی ہے۔ آپ یہ پڑھو گے تو انشاءاللہ آپ کا دل بیٹھ جائے گا، جو آپ کی بی پی ہائی ہو رہی ہے، جو آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے، چنتائیں ہو رہی ہے، اور آپ کا مائنڈ کام نہیں کر رہا ہے، تو یہ ساری بیماریوں کی ایک ہی ٹیبلٹ ہے، یہ اینٹی بائیوٹک ٹیبلٹ ہے۔ آپ اس کو آپ پڑھو گے تو انشاءاللہ سارے مصائب، ساری پریشانیاں آپ کی دور ہو جائے گی۔ تو آپ یہ پڑھیں، اگر آپ تنہائی میں ہیں، فراق میں ہیں، جدائی میں ہیں، کہیں دوسری ایسی جگہ ہو جہاں پہ کوئی وکلپ نہیں آپ کو مل رہا ہے، کوئی آپشن نہیں مل رہا، تو آپ ان تسبیحات کو آپ پڑھو گے تو انشاءاللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے قلب کو سکون ملتا ہے، تسلی ملتی ہے،
تو دوستو آپ یہ ذکر کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے دل کو سکون میسر آئے گا۔ اور باقی یہ تو دیکھو دنیا جو ہے فانی ہے اور آنی اور جانی ہے، یہاں کا حسن بھی ختم ہو جائے گا، یہاں کا ہینڈسم بیوٹیفل جو ہے یہ سارا کا سارا حسن جوانی کے ساتھ ڈھل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں پھر آپ اٹھو گے تو اڈا ایسے کر کے اٹھو گے، ٹھیک ہے، اس وقت آپ کو کوئی حسینہ عالم یاد نہیں آئے گی، آپ کی محبتیں پھیکی پڑ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ آج کہتے ہیں لو از دی تھنگ دیٹ از نیور آؤٹ آف سیزن، بلکہ لو از لائف، لو از سویٹ، لو از بلیڈ، آپ کیا کیا پکارتے رہتے ڈائیلاگ، لیکن یہ سارے کے سارے آپ بھول جاؤ گے اور آپ رجوع اللہ بن جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ چاروں ناچار بڑھاپا جب آئے گا، قبر نظر آئے گی، اندھیری کوٹری نظر آئے گی، تو پھر آپ اللہ کو یاد کر کے کیوں نہ ہم آج سے ہی اللہ کو یاد کرنا چالو کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ جوانی کی محبت بھی جوان ہوتی ہے، اور بڑھاپے کی جو محبت ہوتی ہے رجوع اللہ ہوتا ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، وہ تو چاروں ناچار ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے، کوئی وکلپ نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی ہمدم نہیں، کوئی ہمخوار نہیں، کوئی ہمدم نہ رہا، کوئی سہارا نہ رہا، ہم کسی کا نہ رہے، کوئی ہمارا نہ رہا، ملے نہ پھول تو کانٹوں سے دوستی کر لی، اور اس طریقے سے ہم نے زندگی بسر کر لی۔